سارا کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میری پیاری بہنوں، سوشل میڈیا آج آپ کی عزتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ، فیس بک کے میسنجر کی ایک چیٹنگ، اسنیپ چیٹ پر ڈالنے والا ایک فوٹو، انسٹاگرام پر ڈالا جانے والا ایک ویڈیو ایک لڑکی کو زنا تک پہنچا رہا ہے، اور اسی سماج میں میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں میرے پیارے ساتھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایسی بچیاں جو مشکل سے 14-15 سال کی ٹین ایجر بچیاں ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں، اسکول میں مدرسے میں درجہ 8 درجہ 9 میں پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں نے آج انسٹاگرام پہ کئی آئی ڈی بنا رکھی ہے، اسنیپ چیٹ پہ کئی آئی ڈی بنا رکھی ہے، ان کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے، وہ ہوٹلوں میں ملنے جا رہی ہیں، وہ ریسٹورنٹ میں ملنے جا رہی ہیں۔ یہ اس قوم کا حال ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا کی لت لگائی جا رہی ہے۔ میری بہنوں، بننا ہے تو سارا کے جیسی بنو۔ سارا پاک دامن تھی، سارا بد کردار نہیں تھی، سارا کردار والی عورت تھی، اور جب سارا کردار والی تھی تو جب بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ لا يزال الناس يتساءلون، لوگ بہت زیادہ سوال کریں گے، یہاں تک کہ یہ بھی سوال کیا جائے گا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھو میرے بھائیو۔ جس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان پر لاجک نہیں اٹھاتے، ایمان پر سوال نہیں اٹھاتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے تو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے تو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں تو ہیں۔ ہم سر سید احمد خان کی طرح فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے، ہم عنایت اللہ سبحانی کی طرح آیت رجم کا انکار نہیں کر سکتے، اور زناکار کے لیے جو سزا شریعت میں مقرر کی گئی شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا، اسے عقل کی بنیادوں پر آپ کے اسی علاقے کے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آیت رجم کا انکار کیا۔ میرے پیارے ساتھی، ہم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، ہم ایمان والے لوگ ہیں، اور جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ۔ اور اس دور کا ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے جسے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا تھا، شہوات کا فتنہ، شرمگاہ کا فتنہ۔ آج وہ دور ہے میرے بھائیوں، آپ کا جوان بیٹا، آپ کی جوان بیٹی، آپ کو یہ لگتا ہے کمرے میں اکیلے ہیں، اکیلا نہیں ہے آپ کا بیٹا، اکیلی نہیں ہے آپ کی بیٹی۔ آپ کی بیٹی کمرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں لڑکوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا سینکڑوں لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیس آ رہے سامنے۔ مدھیہ پردیش کا وہ معاملہ آپ نے سنا ہوگا، ایان نام کا ایک مسلمان لڑکا جس نے کئی لڑکیوں سے تعلق قائم کیا، ان کے بیہودہ ویڈیوز بنائے اور ان کو بلیک میل کرنے لگا، آخر گرفتار ہوا اور جیل میں ڈالا گیا۔ یہ دور ہے، یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں میرے بھائیوں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کی بیوی سارہ، اس پورے پریوار کی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں شہوتوں کے فتنے سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے۔ ابراہیم جب ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزرے اور وہ ظالم بادشاہ عورتوں کا ریپ کر لیا کرتا تھا اور شوہر کو مار دیتا تھا، بیوی کو قتل کروا دیتا، بیوی کا ریپ کرتا تھا، شوہر کو قتل کروا دیتا تھا۔ ابراہیم جب گزرے وہاں سے، سارہ بہت خوبصورت تھی، بادشاہ نے سارہ کو گرفتار کیا، ابراہیم کو بھی گرفتار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے سارہ سے کہا، اے سارہ، بادشاہ اگر پوچھے تو یہ نہ بتانا کہ تم میری بیوی ہو، جان بچانا پہلے فرض ہے ہمارا، یہ مت بتانا کہ میری بیوی ہو، بتا دینا میری بہن ہو۔ اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، اس وقت پورے روئے زمین پر ایمان والا مرد میں ہوں، ایمان والی عورت تم ہو، ایمان کے رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ بادشاہ پوچھے تو مجھ کو اپنا شوہر مت کہنا اور اپنے آپ کو میری بیوی مت کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ بخاری کی روایت ہے، بادشاہ نے سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میری پیاری بہنوں، سوشل میڈیا آج آپ کی عزتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔
واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ، فیس بک کے میسنجر کی ایک چیٹنگ، اسنیپ چیٹ پر ڈالنے والا ایک فوٹو، انسٹاگرام پر ڈالا جانے والا ایک ویڈیو ایک لڑکی کو زنا تک پہنچا رہا ہے، اور اسی سماج میں میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں میرے پیارے ساتھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایسی بچیاں جو مشکل سے 14-15 سال کی ٹین ایجر بچیاں ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہیں، اسکول میں مدرسے میں درجہ 8 درجہ 9 میں پڑھ رہی ہیں، ان بچیوں نے آج انسٹاگرام پہ کئی آئی ڈی بنا رکھی ہے، اسنیپ چیٹ پہ کئی آئی ڈی بنا رکھی ہے، ان کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے، وہ ہوٹلوں میں ملنے جا رہی ہیں، وہ ریسٹورنٹ میں ملنے جا رہی ہیں۔ یہ اس قوم کا حال ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس قوم کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا کی لت لگائی جا رہی ہے۔ میری بہنوں، بننا ہے تو سارا کے جیسی بنو۔ سارا پاک دامن تھی، سارا بد کردار نہیں تھی، سارا کردار والی عورت تھی، اور جب سارا کردار والی تھی تو جب بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ اسٹیچو بن گیا، اس کا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے میرے لیے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ تمہیں ٹچ نہیں کروں گا۔ سارا نے دعا کر دی، وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا، 3 بار لگاتار ایسا ہوا۔ اور جب بادشاہ سمجھ گیا کہ سارا کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس نے کہا لے جاؤ اس کو، کون سی شیطان عورت کو میرے پاس لے کے آئے ہو۔ اور جاتے جاتے اس نے اپنی ایک خادمہ جن کا نام ہاجر تھا، وہ بطور گفٹ دے دیا حضرت سارا کو، لے جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ اور جب سارا وہاں سے جانے لگی، اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو شوہر نماز پڑھ رہے تھے۔ آج مسلمانوں کے لیے حالات بڑے خراب ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، نماز پڑھنے سے۔ آپ دعا کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ نماز کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا صاحب، کلکتہ کی سڑکوں پہ بڑا ویروت پردرشن ہو رہا تھا، جمعہ کے دن سڑک پہ، وہاں جو نئی سرکار بنی ہے وہ سڑک پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تو کسی نے کمنٹ میں لکھا، اس ویڈیو کے کمنٹ میں لکھا کہ یہ سب جمعہ والے نمازی ہیں، یہ 5 ٹائم والے نمازی نہیں ہیں۔ بات کڑوی ہے مگر بات سچ ہے میرے پیارے ساتھی۔ 5 ٹائم کی نمازوں میں کبھی اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ سڑکوں اور گلیوں میں نماز پڑھنی پڑے۔ جمعہ کے دن آپ کا ایمان جاگ جاتا ہے اور آپ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو بھی آج ہم لوگ بڑے سیکنڈری درجے میں رہ رہے ہیں۔ سب نماز پڑھنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے جنگ کے دوران بھی نماز پڑھی ہے میرے پیارے ساتھی، اور جنگ خندق ہو رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، اور عصر کی نماز قضا ہو گئی اللہ کے پیارے نبی کی، اور سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے کسی پر، آپ نے بد دعا کی اور آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ کے نبی کی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت تھی، آپ کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں پالیٹکس میں آنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا، اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا۔ چہرے پہ داڑھی نہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا۔ گلے میں تعویذ ہے، قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، سب کچھ قبول ہے، اللہ کا دین قائم کرنا پڑے گا۔ بکواس بات ہے یہ۔ جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کی توحید صحیح نہیں، کون سا دین قائم کریں گے آپ دنیا میں؟ نبیوں نے پہلے اللہ کا دین قائم نہیں کیا ہے، نبیوں نے پہلے اللہ کی توحید قائم کی ہے، نبیوں نے پہلے لوگوں کے عقیدے بدلے ہیں، نبیوں نے پہلے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ دعا کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ ایک صاحب مذاق اڑانے لگے، امام حرم رو رو کے فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تب تو سوال اللہ کے نبی پر بھی اٹھتا ہے صاحب۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، اور اگلے دن بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، 17 رمضان کی تاریخ، اور لڑائی کے ایک دن پہلے آخری رات ساری دنیا سو رہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے مالک کے سامنے گر گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، اے اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ دعا کو حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں، نماز کو حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں۔ جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو، ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں پروردگار جب تک طاقت تھی تیرے گھروں کو بچانے کی لڑائی ہم نے لڑی، مسجدوں کی لڑائی ہم نے لڑی، اب لڑائی ہماری کنٹرول سے باہر ہو گئی، ہماری طاقت سے باہر ہو گئی، پروردگار اب گھر تیرے ہیں، مسجدیں تیری ہیں، یہ عبادت خانے تیرے ہیں، اے اللہ اب تو ہی اپنی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائیو آپ کا؟ دعا کو حقیر نہ جانو۔ ابراہیم کی بیوی کی عزت خطرے میں ہے اور ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کی عزت کی دعا کر رہے ہیں۔ سارہ پہنچی تو دیکھا ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو دور سے حضرت سارہ نے کہا رد اللہ کید الفاجر واقدم حاجر، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور ہمیں حاجرہ کی شکل میں ایک تحفہ دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم اسباب پر تو بھروسہ کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمیں اسباب کو بھی اپنانا ہے مگر بھروسہ ہمیں ہمیشہ مسبب الاسباب پہ کرنا ہے، اور ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اور اتنی بڑی آگ کہ جس میں پورا خاندان اور پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، اور آگ میں جب ابراہیم کو ڈالا جانے لگا، اللہ اکبر، ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتارا گیا، ابراہیم کو ننگا کیا گیا تاکہ آگ ابراہیم کو جلدی سے جلا دے۔ جانتے ہو قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، بخاری کی روایت ہے، میدان محشر میں سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السلام، اور سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا کیوں پہنایا جائے گا؟ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی توحید کے لیے ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کا کپڑا اتار کے ڈالا گیا تھا، اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نہ ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے، نہ پیشانی پر کوئی بل ہے، نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، زبان پر ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا اللہ بہترین مددگار ہے۔ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا بارش کو نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی۔ اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا، اللہ نے کسی فرشتوں کو نہیں بھیجا، جاؤ ابراہیم کو کیچ کر لو، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ دنیا کے لیے تو ایک سبب ہے، آگ ایک سبب ہے، آگ کا کام جلانا ہے، اے آگ تو ایک سبب ہے اور میں تیرا مسبب ہوں، اے آگ میں تیرا کریٹر ہوں، میں تیرا خالق ہوں، اے آگ آج تک تو نے سب کو جلایا تھا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے خلیل کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھے نہیں جلانا ہے، اے آگ تجھے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے۔ علماء نے لکھا اگر اللہ نے صرف ٹھنڈا کہا ہوتا شاید آگ کا ٹیمپریچر اتنا لو ہو جاتا کہ اس لو ٹیمپریچر میں ابراہیم سروائیو نہ کر پاتے۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ پتہ یہ چلا اسباب کو ضرور اختیار کریں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ کریں۔ میرے پیارے ساتھی، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اندلس پر انہوں نے حملہ کیا اور سمندر پار کر کے اندلس پہنچے تو انہوں نے کشتیوں کو جلا دیا۔ سپاہیوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کشتیوں کو کیوں جلا رہے ہیں؟ تو طارق بن زیاد نے جو جواب دیا تھا اس کو کسی شاعر نے کہا ہے کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے،
طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اے میرے فوجیوں، اب ہمارے سامنے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کشتیاں جلا دی گئیں، اب پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن ہے، اب یا تو لڑ کے شہید ہو جانا ہے، یا تو ختم ہو جانا ہے، یا دشمن کو ختم کر دینا ہے، ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ ہماری تاریخ تو وہ رہی ہے میرے پیارے ساتھی، اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنے اتہاس کو پہچانو۔ اور ایک آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور والدین کے لیے بھی بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں سب سے مشکل کام پیرنٹنگ ہے، پیرنٹنگ۔ باپ بننا، ماں بننا ایک مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ بچوں کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، ماں باپ پریشان ہے، بچہ موبائل نہیں دے رہا ہے، بچہ رات دن موبائل میں لگا ہے۔ کیوں نہیں لگا رہے گا بچہ موبائل میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا بیوقوف ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے لیے جو کنٹینٹ یوٹیوب پر ہے، یہ کنٹینٹ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ نہیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے انجینئر لوگ بنا رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں کی فیس لی ہے اس بات کے لیے کہ آپ کا بچہ موبائل چھوڑ کے نہ جائے۔ انہوں نے پورا الگوریدم سیٹ کیا ہے کہ آپ کا بچہ موبائل سے چپک جائے۔ اتنی محنت اور اتنا سرمایہ لگا ہے، لاکھوں انجینئروں کا دماغ لگا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کا بچہ موبائل کی اسکرین سے دور رہ رہا ہے تو آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے اور آپ اللہ کے ولی ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، اپنے بچوں کو اسکرین سے دور رکھنا، موبائل سے دور رکھنا اس دور کا بہت بڑا جہاد ہے میرے ساتھی۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو ہمیں سخت ہونا پڑے گا میرے ساتھی۔ آج بچے، اعظم گڑھ کا یہ علاقہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے غور سے سنیے گا، برا نہ مانیے گا، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ آج اعظم گڑھ کے اس پورے خطے میں ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو باہر کمانے گئی، اس لیے گھر میں خوشحالی آئی۔ باپ کمانے گیا، بھائی کمانے گیا تو گھر میں اچھا مکان بنا، گھر میں اچھی آمدنی آئی، گھر میں خوشحالی آئی۔ مگر ہمارے بڑے جب باہر گئے تو بچوں کو تربیت میں کمی ملی۔ اور یہ اصول ہے کہ اگر بچوں کو باپ دور ہو جائے اور اکیلی ماں تربیت کرے تو عام طور سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، یہ دستور ہے دنیا کا کہ بچے باپ کے بغیر بگڑ جاتے ہیں، بچیاں باپ کے بغیر بگڑ جاتی ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کا کمبینیشن ہونا ضروری ہے۔ مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیے گا کہ اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو، اگر ماں ہاجرہ کے جیسی ہو تو باپ اگر دور بھی ہے تب بھی اولاد بگڑتی نہیں ہے اگر ماں سخت تربیت کرنے والی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا ابراہیم جب اپنی بیوی بچے کو مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، اسماعیل مکہ میں رہتے تھے، اسماعیل کو پالنے والی ہاجرہ، اسماعیل نے ہاجرہ کی گودوں میں پرورش پائی، اسماعیل جوان ہوئے اور جب 13-14 سال کے ہو گئے، باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ تو باپ فلسطین سے چل کے مکہ آتا ہے اور اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے ابا جان؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو باپ سے دور رہا ہے، جس کو ماں کا پیار تو ملا ہے، باپ کا پیار بہت کم ملا ہے۔ آج کے دور کا بیٹا ہوتا تو پہلے تو اپنے اس باپ کو 4 باتیں سناتا کہ آپ تو ہمیشہ دور رہے، اکیلے میری ماں نے پالا اور آپ آئے ہیں مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کا بیٹا ہوتا تو 4 باتیں پہلے باپ کو سناتا، مگر یہ بیٹا اسماعیل تھا، یہ بیٹا ابراہیم کا بیٹا تھا اور یہ بیٹا ہاجرہ کا بیٹا تھا۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کا ایڈمیشن کون سے اسکول میں ہوا تھا؟
ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، ذرا پتہ لگاؤ اسماعیل کو پڑھانے والے مولوی صاحب کا نام کیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسا بچہ جو باپ کے بغیر پلا ہے، اس بچے کو یہ خوبی کس نے بتائی، یہ مورل ویلیوز کس نے بتائی، یہ اخلاق کس نے بتائی، یہ نیتک شکچھا کس نے دی، یہ کریٹیوٹی اس کے اندر کیسے آئی، یہ کوالٹی کیسے آئی؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہاجرہ کا کمال تھا۔ اپنی بچیوں کو ہاجرہ بناؤ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو سارہ بناؤ۔ یہ دور بڑا نازک ہے، ناچنے والیاں بہت ملیں گی، گانے والیاں بہت ملیں گی، ڈسکو ڈانس کرنے والی بہت ملیں گی۔ ضرورت ہے ہماری قوم کو سارہ کے جیسی بیٹیوں کی، ضرورت ہے ہماری قوم کو ہاجرہ کے جیسی بیٹیوں کی، اور جب ایسی بچیاں جب ماں بنے گی تب اسماعیل کے جیسی نسل تیار ہوگی۔ تو قربانی کا یہ تہوار ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ اور آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں قربانی بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اسی حساب سے وہ قربانی کر رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم لوگ پیپر پہ پڑھتے ہیں، میڈیا میں خبر آتی ہے فلاں بکرے کے اوپر اللہ لکھا تھا، محمد لکھا تھا، وہ اتنے لاکھ میں بک گیا، وہ اتنے کروڑ میں بک گیا، بڑے اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی اخلاص والا تہوار ہے، قربانی اخلاص کا تہوار ہے۔ اور جب قربانی آپ کرتے ہیں، پیارے نبی نے اس میں ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، اس دعا میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کی دعا میں یہ جملہ آتا ہے، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک نعرہ ہے، یہ زندگی کا ایک سلوگن ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں آپ کے اندر کہیں شو آف تو نہیں ہے، کہیں نمائش تو نہیں ہے۔ آپ کی قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے میرے ساتھیوں۔ اور قربانی اس پیغمبر کے ساتھ جڑی ہے۔ اس پیغمبر نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اور دونوں باپ بیٹے کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ ان کو ڈر تھا ہماری نیکی پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو، اپنی نیتوں کو ٹٹولو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اگر لگے کہ نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں کمی ہے، تو میرے بھائیوں اس کھوٹ کو دور کر لو، اس کمی کو دور کر لو۔ دعا ہے رب العالمین سے، پروردگار ہمیں عید الاضحیٰ کے اس تہوار پر جو درس ہمیں ملتا ہے، جو سبق ہمیں سیرت ابراہیم سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جیسا توحید والا بنا دے، ان کے جیسا اخلاص والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں جانوروں کی قربانی کی توفیق دیتا ہے، اسی طریقے سے زندگی کے ہر موڑ پر اپنی محبوب چیزیں جب ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے اس منہج پہ، جس منہج پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو چھوڑا تھا، اسی منہج پہ مرتے دم تک چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی پیدا کر دے، اور صحابہ کے لیے ہمارے دلوں میں غیرت پیدا کر دے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ توحید کی غیرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کی کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔